على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي التقي التحمي مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال فاطمة الزهراء سلام الله عليها بسم الله الرحمن الرحيم إن الصغير كل الصغير حق الصغير من أحب عليا حياته وبعد مماته سر اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات گرامی قدر میرے معزز سامعین اور بالخصوص علماء کرام کی موجودگی میں بارگاہ شہزادی کونین جناب زہرا بنت رسول مادر حسنین زوجہ علی وہ شہزادی کہ جس کا انتظار قرآن کی آیتیں کرتی ہوں بے شک اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہم سب کی حاضری ہے۔ شہزادی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ اس کا اجر دنیا کا کوئی شہنشاہ یا بادشاہ پیش نہیں کر سکتا جو اجر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اس فرش عظیم ہے۔ بے شک میں کوئی بڑی بات نہیں کرنے جا رہا ہوں، بہت ہی چھوٹی سی فکر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس شہزادی کا ذکر ہے کہ ہر معصوم کی مجلس میں خود زہرا آتی ہے، سب کا پرسہ لینے کے لیے بھی آتی ہے، کیونکہ میری شہزادی کے حوالے سے اور بی کے حوالے سے مجھے کچھ معلومات درخواستیں اپنے مجمع تک پہنچانی ہے، لیکن یہ آج کی جو مجلس ہے خود جناب زہرا کی مجلس ہے۔ آج اس بیوی کا پرسہ ہمیں اس امام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ جو غیبت کی زندگی گزار رہا ہے۔
ہمیں باقی رکھیں، کیونکہ یہ دادی کا تذکرہ ہے۔ اسی شہزادی کی بارگاہ میں کچھ درخواستیں ہیں جو مجھے آپ حضرات کی خدمت میں گوشگزار کرنا ہے۔ علماء کی موجودگی میں جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، بات کا آغاز میں یہیں سے کرتا ہوں۔ ان السعید کل السعید، کامیاب ہے، بے شک کامیاب ہے، مکمل کامیاب ہے، حق کے ساتھ کامیاب ہے۔ من احب علیًا، جو علی سے محبت کرتا ہے، اپنی زندگی میں بھی وبعد مماتے، اور مرنے کے بعد بھی محبت علی ابن ابی طالب ایک وہ سرمایہ ہے کہ جو انسان کی زندگی میں بھی کام آتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک ظاہر سی بات عرض کر دوں، جو عام فہم ہے کہ زندگی میں کیسے کام آتا ہے، مرنے کے بعد کیسے کام آتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے تو سنبھالنے کے لیے زندگی میں علی آتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو بالی پہ کھڑے ہوئے علی نظر آتے ہیں۔ سلام پڑھے محمد علیہ محمد۔ یہ تنہا مذہب ہے، مذہب تشیع، کہ جن کے رہبروں نے ہماری رہنمائی کا دعویٰ زندگی میں بھی کیا ہے اور مرنے کے بعد بھی کیا ہے۔ ورنہ کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی ادیان ایسا نہیں ہے کہ جو ضمانت زندگی میں بھی دے اور ضمانت مرنے کے بعد بھی دے۔ عالم یہ ہے کہ انسان جس اولاد کے لیے زندگی گزار دیتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ رات کی تاریکی ہے، نہ شبنم کا پتہ ہے، نہ دوپہر کی توازت دھوپ کا علم ہے، اتنی محنت اور مشقت کر کے کس کو پروان چڑھاتا ہے؟ اولاد کو۔ لیکن جیسے ہی بدن سے روح پرواز کرتی ہے، یہی اولاد کفن میں لپیٹ کر سپرد رحم کر کے چلی آتی ہے۔ اب تم جانو، تمہارے اعمال جانے۔ توجہ چاہوں گا بہت بڑا کی کہ اب آپ جانے، آپ کے اعمال جانے، جس کے لیے زندگی گزاری، جس کے لیے مشقتیں اٹھائی، جس کے لیے پریشانیاں اٹھائی، نہ شبنم دیکھی، نہ بارش، نہ دھوپ دیکھی۔ میرے عزیزوں، پوری زندگی کا سرمایہ دے کے اولاد کے حوالے کر کے آیا، لیکن ادھر بدن سے روح نے پرواز کیا تو ایک مرتبہ یہی اولاد کہتی ہے
کی دیکھ بھال کرتی تھی، آپ کا خیال کرتی تھی، دیوانداری کرتی تھی، جن کا نام تھا جناب رحیمہ خاتون۔ میرے عزیزوں اتنا صبر کیا، اولاد گئی، گھوڑے گئے، کھیتی کھلیان جو تھے تمام کے تمام ختم ہو گئے، اتنے سادے قرآن بیان کر رہا ہے جناب ایوب کا صبر۔ لیکن میں کہتا ہوں کائنات کے سب سے بڑے صابر کو علی کہتے ہیں۔ اگر میری بات پہنچ گئی آپ اللہ، کائنات کے سب سے بڑے صابر کو علی کہتے ہیں۔ جو چیز قرآن سے سمجھ میں نہ آئے وہ اہل بیت سے سمجھو، اور جو اہل بیت کے کردار سے سمجھ میں نہ آئے اسے قرآن سے سمجھو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، نہ قرآن سے اہل بیت جدا، نہ اہل بیت سے قرآن جدا۔ اللہ اکبر، نہ اہل بیت سے قرآن جدا، نہ قرآن سے اہل بیت جدا۔ لوگوں نے بدن سے سر کو جدا تو کیا ہے کہ حسین کے لبوں پر قرآن کی تلاوت نہ رہے، لیکن حسین نے لوگوں کے نیزہ پہ بلند ہو کے سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ سر کاٹ سکتے ہو، قرآن جدا نہیں کر سکتے۔ محسوس فرمائیے گا، میں کہتا ہوں کائنات کے سب سے بڑے صابر کو علی کہتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اگر صبر کی مثال کائنات تلاش کرنا چاہتی ہے، کہا سب سے زیادہ صبر حسین نے کیا۔ دیکھیے میری عادت سی ہے مسائل سے فضائل کے گوشوں کو اٹھانا، تھوڑا سا محسوس کیجیے گا۔ سب سے بڑے صابر اگر کوئی ہے تو اس ذات کا نام حسین۔ صبح سے لے کے عصر تک، اپنی شہادت سے قبل تک 71 لاشیں کون برداشت کر سکتا ہے؟ کا اس سے بڑا صابر کیا ہو سکتا ہے؟ امام سجاد فرماتے ہیں کہ نہیں، میرے بابا سے بھی زیادہ کوئی صابر ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر آپ محسوس کریں گے اس بات کو۔ کہا کون؟ کہا اس ذات کا نام علی۔ اللہ اکبر، اپنے دادا کا نام لے کے گئے امام زین العابدین۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر صبر کی منزل کو دیکھنا ہے تو میرے دادا علی کو دیکھو۔ کہا میرے بابا کے سامنے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی، کیا مصیبت تھی؟ کہ میرے سامنے پہنوں کی چادر نہ چھن جائے۔ دوسری سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ لاشوں کے بدن سے سر نہ کٹ جائے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تھوڑا سا حساس ہونے ساتھ چلے میرے ساتھ، یہاں سے میں شہزادی تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں جیسے ہی فرقہ کہا، فرقہ کہنے کے بعد امام سجاد بولنے لگے، امام کیا آپ کو ذرا پتہ محسوس کرتے ہیں؟ کہا کہ یہ دونوں جو مصیبتیں پڑی تھی میرے بابا کی شہادت کے بعد آئی۔ توجہ ہے آپ کی؟ لیکن میرا دادا علی اتنا بڑا صابر ہے کہ گھر میں خود بیٹھے ہیں۔ اب میں کس طریقے سے آپ کو یہاں سے ابھار پاؤں گا مجھے نہیں معلوم ہے۔ کہا میرے دادا نے خود دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ لوگ لکڑیوں کا انبار لے کر دروازے علی پر آ گئے، گھر میں چلے آئے۔ اب یہ منزل کو میں روک پاؤں، ورنہ مسائل یہاں سے ہو جائیں گے، مجھے تو آگے جانا ہے۔ چادر کی اہمیت کیا ہے؟ یہ کون سی چادر تھی جو سر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر تھی؟ ایک مسلمان نہیں تھا، کم سے کم روایت پڑھ رہا ہوں 40 لوگ وہ تھے کہ جو دروازہ زہرا پہ آئے۔ اس سے بڑھ کے روایت 300 لوگوں کی ملتی
بیمار ہوتے ہیں تو علاج کے لیے طبیبوں کے پاس جاتے ہیں. نبی کے بدن میں ضعف ہوتا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. لوگ بیمار ہو تو طبیب کے پاس جائیں, دوا تلاش کریں, حکمت حکیم کے پاس جائیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, علاج کے لیے, معالجے کے لیے. جب نبوت کے بدن میں ضعف ہو تو کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی حکیم کے پاس نبوت نہیں گئی, بلکہ در زہرا پہ نبوت آئی. دروازے سیدہ وہ ہے کہ جہاں بدن کا ضعف مٹانے کے لیے کائنات کا رحمت للعالمین نبی آ رہا ہے. نبی آئے ہم اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہے ہیں. حدیث کے ساتھ کہا بابا گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہی 70 پیوند لگی ہوئی چادر کو اوڑھ کر کائنات کا نبی ایسے سویا جیسے شب ہجرت علی سویا تھا. اللہ اکبر, بڑا سا محسوس کریں گے. میرے عزیزوں کو یہ انداز تھا اور کیفیت بھی عجب تھی. کیا کیفیت تھی؟ کہا بیٹی آیت تو اس طریقے سے آئی ہے, نسانا وابنانا وانفسنا جمع کے سیغے ہیں. کہا یہ جمع کے سیغے میرے پاس تو عورت ایک ہے, آخر مباہلے کے میدان میں کس کس کو لے جائیں گے عورت کی منزل پر؟ کہا بابا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ آرام فرمائیں چادر اوڑھ کر, بدن کا ضعف بھی ختم ہو جائے گا, تکلیف بھی مٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی, آپ کا مسئلہ صبح آسان ہو جائے گا. جو نبوت کی مشکل کو آسان کرے اس بیوی کو سیدہ کہتے ہیں. نبوت کی مشکلوں کو آسان کرے اس شہزادی کو زہرا کہتے ہیں. صبح کو اٹھے, اٹھنے کے بعد کہا بی بی کرو مسئلے کو حل. کہا بابا دیکھنے میں اکیلی ضرور ہوں لیکن دامن میں رشتے بہت رکھتی ہو. آپ مجھے دیکھیں گے تو بیٹی کی حیثیت سے, علی دیکھیں گے زوجہ کی حیثیت سے, حسنین دیکھیں گے ماں کی حیثیت سے. اللہ اکبر, ایسے ہی پھر کہے میرے عزیزو نبوت وہ کہ جس کے سینے پہ اللہ نے قرآن کی 6666 آیتوں کا نزول فرمایا. اس نبی کو جب ضرورت پڑی تو دروازے زہرا کی ضرورت پڑی. اللہ پر دروازے سیدہ پر آئے. نبوت کے ضعف کو ختم کس نے کیا؟ شہزادی کی چادر نے. یہی وہ چادر ہے کہ جب ایک سائل دروازے سیدہ پہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کچھ اس فقیر کے لیے, ہے کچھ اس غریب کے لیے کہ جس کے شکم کو سیر کیا جا سکے. میں بھوکا ہوں, میں پیاسا ہوں. یہ وقت کون سا تھا جب سائل سوال کر رہا تھا؟ یہ وقت کون سا تھا جب سائل در سیدہ پہ آیا تھا؟ میرے عزیزوں یہ وہ وقت تھا کہ جب سیدہ کے بچے فاقوں کی زندگی کاٹ رہے تھے. سائل سوال کر رہا ہے شہزادی کیا دے؟ میرے عزیزوں گھر میں کچھ نہیں تھا. بیوی نے سلمان کو آواز دی, سلمان سنا نہیں یہ سائل کیا مانگ رہا ہے کہ سوال کرنے کے لیے آیا ہے. کہاں گھر میں فاقے ہیں, اس کی بھوک کیسے مٹائی جائے؟ شہزادی حجرے میں گئی, پیوند لگی ہوئی چادر کو لے کر آئی اور لا کے کہتے سلمان جاؤ اس چادر کو بازار میں فروخت کر دو. کہا شہزادی یہ چادر اور میرے ہاتھ؟ کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک معصوم کی چادر پر, اور تھوڑا سا میرے ساتھ چلے گیا, معصوم کی چادر ہو اور غیر معصوم کے ہاتھ. ایک مرتبہ کہا حکم سیدہ ہے. تمام چیزوں کو سلمان نے پیچھے رکھا, حکم سیدہ کی تعمیر کی اور تعمیر کرنے کے بعد جیسے یہ پتا کہا لو سلمان بازار میں فروخت کر دو, جو قیمت ملے وہ لے کے چلے آؤ. عزیزو چلا ہے سلمان, پیر رکھا کہیں ہے, پڑتے کہیں ہے. جیسے سلمان چل رہے تھے تو وہ سلمان میرے راستے میں, لیکن سلمان کو کسی نے نہیں ٹوکا. ایک یہودی دروازہ کھولے کھڑا تھا, وہ اپنے مکان پہ کھڑا ہوا تھا. آتے ہوئے سلمان کو
یہودی مجھے کہنا کیوں رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جیسے ہی سلمان کو روکا تو ایک مرتبہ کہا کہ ایسی چادر کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے جو میرے نبی نے نسخہ لکھ کر رکھا ہے اس نسخے کے مطابق مجھے یہ چادر نظر آ رہی ہے، ذرا میں نسخہ تو لے آؤں، مجھے اجازت دو۔ ایک مرتبہ یہودی اندر گیا، کتاب لے کے آیا، نسخے کو کھولا، کبھی چادر کو دیکھتا ہے، کبھی نسخے کو پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا یہ تو وہی چادر ہے جس کی بشارت ہمارا نبی لے کے گیا ہے، یہ تو وہی چادر ہے کہ جس کی بشارت ہمارا نبی لے کے گیا ہے۔ اللہ اکبر! کہا سلمان ٹھہر جاؤ، سلمان رک جاؤ، سلمان کو روکا گیا، یہودی گیا، لباس زیب تن کیا اور کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہا چلو، کہاں جائیں گے؟ کہا مقدس جگہ جائیں گے، عبادت گاہ میں جائیں گے۔ کہا تمہارا عبادت گاہ سے مطلب کیا ہے؟ کہا سلمان چلو، کہا چلو تم بھی ہمارے ساتھ۔ کہا کہ میں پیچھے چلوں گا، تم آگے چلو گے، کیونکہ تمہارے ہاتھوں پہ تبرک رکھا ہوا ہے۔ پیچھے یہودی چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد کہا کہ قیمت لگاؤ، قیمت بتاؤ۔ تو ایک مرتبہ یہودی نے کہا کہ جو تم کہو میں قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا یہ چیز وہ ہے کہ جو بے قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا ہے۔ اللہ اکبر! جیسے یہ فکر کہا، فکر کہنے کے بعد 20 دینار کی ایک روایت ملتی ہے، اس سے بڑھ کے بھی روایت ملتی ہے۔ یہودی نے قیمت سلمان کے ہاتھ پہ رکھی، سلمان نے قیمت کو لیا، لینے کے بعد چادر کو دینا چاہا۔ کہا سنو، چادر بعد میں دینا، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب یہ کلمہ پڑھ چکا، پڑھنے کے بعد سلمان نے کہا لو چادر۔ تو ایک مرتبہ یہودی کہتا ہے جب تک یہودی تھا، جب ہاتھ نہیں لگایا تو کلمہ پڑھ کے ہاتھ کیسے لگا ہوگا؟ صاحب ایمان بننے کے بعد ہم اس چادر کو کیسے چھوڑیں؟ کہا لے جاؤ قیمت بھی اور چادر بھی۔ کہا بتائیے چادر کس کی ہے؟ یہ بیت رسول کی چادر ہے، یہ شہزادی کے کونین کی چادر ہے۔ کہا اس چادر کے نسخے ہماری کتابوں میں نبیوں نے لکھے۔ اللہ اکبر! سلمان پہنچے گھر پر، ہاتھ میں قیمت بھی ہے، چادر بھی ہے۔ در سیدہ نے کوئی بات کیا، شہزادی نے دروازہ کھولا، سلمان کے ہاتھوں میں چادر اور قیمت کو دیکھا۔ کہا سلمان چادر دے کے گئے، قیمت لے آئے؟ کہا ایک صاحب معرفت مل گیا تھا۔ اللہ اکبر! کہا ایک صاحب معرفت مل گیا تھا۔ کہا چادر کی بھی معرفت رکھنے والے ہیں مدینے میں؟ کہا ہاں، اور صاحب معرفت بھی وہ ہے کہ جو پہلے صاحب ایمان نہیں تھا۔ تھوڑا سا سب ذہنی کو بلند فرمائے۔ اللہ اکبر! کہا جو بے ایمان تھا، صاحب ایمان بھی نہیں تھا، کہا اس کے دل میں معرفت تھی، وہ انبیاء کے نسخے پڑھتا ہے، اپنی کتاب کو پڑھا، پڑھنے کے بعد وہ مسجد نبوی پہنچا، پہنچنے کے بعد اس نے قیمت لگائی، قیمت بھی دے دی، چادر بھی واپس کر دی۔ تو آواز آئی پروردگار ایسے ہی لوگوں کو معرفت کی توفیق عطا فرما۔ اور دعائے زہرا جسے مل جائے میرے عزیزو، اللہ اکبر! دعائے زہرا کسے کسے؟ ہم اور آپ زندہ ہیں تو دعائے زہرا کی وجہ سے۔ میرے عزیزو، دو ہی ذاتوں کے لیے دعائے زہرا ہے۔ ایک ان کے لیے دعائے زہرا کہ جن کی آنکھیں غم حسین میں نم ہوتی ہے، ایک اس حور کے لیے
جس کے سر پہ رومال باندھا گیا ہے. اللہ اکبر. بڑا عجیب سی منزل ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ. میرے عزیزوں اس چادر کی قیمت, اس چادر کی حیثیت کائنات ایک طرف ہے. قیمت جناب زہرا کی چادر کی قیمت ایک طرف ہے. میں کہوں کہ جب ایک قرآن کی آیت کا مقابلہ اپنے زمانے کا نبی یوسف نہ کر سکا, اگر میں پہنچا سکا آپ کو وہاں تک, ایک پردے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا گیا اور ایک پردے میں جناب یوسف کو بٹھایا گیا. آیت والا پلہ بھاری پڑا اور یوسف کا پلہ بلند ہو گیا. نبوت ہے, عصمت ہے, ایک آیت کا مقابلہ نہیں. تو میرے عزیزو سمجھو یہ وہ بیوی ہے کہ اگر ایک روٹی پکاتی ہے تو قدرت ایک روٹی کے بدلے دو آیتوں کا نظر کرتی ہے. ایک روٹی پہ سورہ دہر دیکھیں آپ, سورہ دہر کی تلاوت کرنا, ایک روٹی دو آیت. کیا عظمت ہے خانہ سیدہ کی, کیا توقیر ہے خانہ سیدہ کی, جس پہ آ کر فارس کا بوڑھا جاروب کشی کر کر کے 10 درجے کے ایمان پر فائز ہو جائے, اس دروازے کو دروازے سیدہ کہتے ہیں. 10 درجے کے ایمان پر فائز جناب سلمان فارسی. من احب علی حیات ہی وبال مماتے. کون کہہ رہی ہے؟ کائنات کی شہزادی بنت رسول, رسول کی اکلوتی بیٹی, کہ جس نے پھر دوسرے اتنا شرطی والی حدیث پر آگے بڑھتی ہے. شہزادی فرماتی ہے کائنات کا سب سے برا انسان, شقی, سب سے خراب انسان, گمراہیوں کے راستے پہ چلنے والا انسان وہ ہے کہ جو علی سے بغض رکھتا ہو, جو علی سے دشمنی رکھتا ہو. کہا میرا خدا اس سے راضی ہے کہ جو سینے میں علی کی محبت رکھتا ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی حدیث ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کے سطح ذہنی کو اور بلند کروں یہاں پر اس منزل کے اوپر. شاید سنا ہوگا, میں نئی بات تو کہنے کا عالم میں مشاہد کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا ذاکر حسین کا جہاں کا شہزادی کی خدمت ہوتی ہے کر دیتا. شہزادی کی حدیث کے مطابق روایتوں میں ایک نام ملتا ہے ابو تمام کا. ابو تمام یہ وہ ہے کہ جو نام علی کی تسبیح جپتا, زبان پر نام علی, محفل میں پہنچا تو نام علی. منافق ہو, چاہنے والا ہو, اغیار ہو, اپنے ہو, کا حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. ایک بہت بڑا جابر اور ظالم بادشاہ آیا جس کا نام ہے حجاج بن یوسف. اس نے کیا کیا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ حضرات مسلسل سنتے ہیں ورنہ وقت زیادہ ہو جائے گا. اس کی تاریخ اور کیفیتوں کو پڑھتے ہیں. حجاج بن یوسف جب آیا اس نے اعلان کیا کہ جو نام علی لے گا کہا اسے ہم قید خانے میں ڈال دیں گے یا اس کو قتل کر دیں گے. حکم نافذ ہوا. حکم نافذ ہونے کے بعد حجاج بن یوسف کے سپاہی گھوم رہے تھے, پھر رہے تھے. اتنے میں ابو تمام ایک چوراہے پہ پہنچا, ایک چوک پر پہنچا, اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے الحق الماؤ علی والحق مع علی, یعنی علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. تو سپاہیوں نے کہا کہ ابھی تم نے حاکم کا حکم نہیں سنا. کہا کیا حکم ہے؟ کہا جو بھی نام علی لے گا اسے قید میں ڈال دیا جائے گا. کہا تیرے حاکم سے ڈرتا کون ہے؟ تیرے حاکم سے ڈرتا کیوں ہے؟ کہا کل بھی کہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں, اگر ضرورت پڑے گی دربار میں جا کے کہوں گا
اس کو گرفتار کیوں کیا؟ تعلقات پہلے سے تھے، جانتا تھا یہ حجاج بن یوسف۔ کہا اس کا ایک جرم ہے۔ کہا کیا؟ کہا کل جو آپ نے حکم نافذ کیا تھا یہ اس کے برخلاف نعرے لگانا تھا چوک پر کہ ہم علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ کہا یہ جو ان کا ٹھیک ہے ابو دما؟ کہا وہاں بھی کہا تھا یہاں بھی کہہ رہا ہوں، علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ کہا کہ نہیں مانو گے؟ کہا ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، من تو سکتا ہو لیکن زلام علی زبان سے نہیں ہٹے گا۔ کہا اگر میں مر بھی گیا تو میری نسلیں بولے گی، کہا اگر میں مر بھی گیا تو میری نسلیں بولے گی، اور یہ نسلیں بول تو رہی ہیں، جس کے لگتا ہے سننا بہت آسان ہے پڑھنا بھی آسان ہے، جس کے لگتا ہے نا اسے پتا چلتا ہے۔ کھڑا ہوا انسان زمین پہ گر گیا، جب گر گیا تو لبوں میں حرکت تھی، لب ہل رہے تھے وہ دماغ کے۔ تو ایک مرتبہ حاکم کہتا ہے کہ اس کے لب کیوں ہل رہے تھے؟ دیکھو تو صحیح۔ کہا اگر اپنی نہ مانے تو قتل کر دو۔ بادشاہوں کے مشیر بہت ہوتے ہیں، دولت والوں کے حوالی بہت ہوتے ہیں، غریب کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہی تو امتیاز کیوں خاموش رہ گئے؟ میرے عزیزوں دولت ہے تو سب آپ کے پیچھے، غربت ہے تو دوست بھی بھاگ جاتا ہے۔ علی نے یہ نہیں بتایا، علی نے یہ بتایا غریبوں کو سینے سے لگا کے رکھے گا۔ سیرت علی ہے، یہ سیرت امیر المومنین ہے۔ امیروں کو سینے سے لگانا کمال نہیں ہے، غریبوں کو دلاسا دینا یہ سیرت علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد۔ عزیزان وطن، ایک مرتبہ یہ مشیر نے کہا کہ قتل کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا 80 کوڑے لگ چکے، گھر جا کے مر جائے گا، یہ قتل کا دھبا آپ نے تعلیم کیوں لے رہے؟ بات تو صحیح ہے۔ اب تک اس کی عقل حیران تھی۔ مشیر نے مشورہ دیا تو سمجھ میں آیا بس دوسروں کے بادشاہوں میں اور ہمارے رہبر میں یہی فرق ہے۔ میں کچھ کہہ گیا آپ کی خدمت میں، اللہ اکبر۔ یہ دوسروں کے مشورے پہ چلتے ہیں، ہمارا امام وہ ہے جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہے۔ مولا متقیان علیہ السلام کا چاہنے والا ابو دما لب ہل رہا، کان لگا کے سنو۔ کہا جو یہ کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا اب اس کو آہستہ آہستہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے کیسے کر کے اس کو گھر تک پہنچایا گیا۔ بدن میں درد تھا، کیفیت عجیب تھی، حالت متغیر تھی، اور متغیر ہونے کے بعد ایک مرتبہ جب اس کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، اس نے نجف والے علی کی طرف رخ کیا۔ کہا مولا وقت امداد ہے۔ ابھی یہ جملے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ اس نے اپنے آتے ہوئے امام کو دیکھا۔ آتے ہوئے امیر کو دیکھا، اور دیکھ کے ایک مرتبہ کبھی آنکھوں کو کھولتا ہے اور کبھی بند کرتا ہے۔ اللہ پر آنکھیں خیرہ خیرہ ہو رہی تھی۔ جب علی قریب آئے، قریب آنے کے بعد کہا ابو تمام کیا ہوا؟ کہا بدن میں بڑا درد ہے، بڑی عجیب سی کیفیت ہے۔ روایت کی فکر یہ کہتے ہیں کہ امیر نے اپنے دستر مبارک اس کے بدن پہ پھیرا تو گویا ایسا محسوس ہوا کہ ایک ضعیف انسان جوان نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واقعی مجھے آپ کی سماعتوں کے اوپر بڑا فخر ہے۔ آہستہ سے کہی ہوئی بات کو جہاں بولنا ہے بولتے ہیں آپ۔ سنیں گا میرے عزیزو، جیسے امیر نے ہاتھ پھیرا اپنے کو جوان پایا، تکلیف دور ہوئی، اور دور ہونے کے بعد ایک مرتبہ ابو تمام کہتا ہے کہ مولا اب آئے ہیں، اگر
ہوتا. امیر کا جملہ سنیں گے, ابو تمام کل بلاتا. بلایا ہی آج ہے. یہی حالات میں لبیک کہتا ہوا تیرا امام آیا. اللہ اکبر. کہا مولا آپ نے نسل مبارک پھیر کر بڑا مجھ پر احسان کیا. تو امیر المومنین فرماتے ہیں ابو تمام ہم نے کوئی احسان نہیں کیا, اللہ نے ہمیں ولی بنا کر دیا. ہم چاہنے والوں کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں. حدیث اگر ذہن عالی میں ہے, مرنے کے بعد بھی ہم مدد کرتے ہیں. کہا کہ ابو تمام جاؤ, تیرا مولا تجھے اور 40 سال کی حیات دیتا ہے. کیا سنا ہے آپ کے معلوم ہے. ابو تمام تیرا مولا تجھے 40 سال کی حیات دیتا ہے. ابو تمام کو ادھر سے حق ملی, 40 سال کی حیات ملی. اب ابو تمام سینہ چوڑا کر کے پھر نکلا چوک کی طرف, علی حق کے ساتھ. کاش میں شرم سے آج ہونا پڑتا ہو. شرماتے تم ہو. گھر میں کہو گے تو نہیں بولیں گے, چوک پہ بولو گے تو نہیں بولیں گے, میدان میں کہو گے تو نہیں بولیں گے. ہماری زندگی بھی علی ہے, ہماری موت بھی علی ہے. کہاں تک روکو گے. اللہ اکبر. پھر گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے پھر دربار میں حجاج نے آتے ہوئے پھر دیکھا. کہا کیا جو میں نے اس کا, کہا یہ صحیح کیسے ہو گیا. کل بول نہیں پا رہا تھا, اذیت میں تھا, تکلیف میں تھا, پریشانی میں تھا, آج یہ کیا کیفیت ہو گئی. کہا تو جانتا نہیں میری دل میں محبت کس کی ہے. تجھے معلوم ہے میرے دل میں محبت کس کی ہے. کہا میں کسی اور سے نہیں, اپنے مولا علی سے محبت رکھا ہوں. جیسے یہ فقہ کہا, کہا تمہیں قتل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اب تمہاری گردن پہ تلوار چلنے والی ہے. ایک مرتبہ ابو تمام سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ اے مجھے قتل کرنے والے, کل اگر تو یہ دھمکی دیتا تو سمجھ لیتا کہ مجھے موت آنے والی ہے. اب 40 سال تک مجھے کوئی موت دینے والا نہیں. اللہ کی دل ہوئی تھی, آج سے زمانہ علی ہے. ہوئی ہے تو لاکھ تلوار اٹھا لے, لاکھ خنجر اٹھا, لاکھ شمشیریں اٹھا لے, میرے قتل کرنے کی سازش کر. نہ تیری تلوار کام کرے گی, نہ تیرا ہاتھ کام کرے گا, کیونکہ ضمانت علی نے دی ہے. سلام پڑھے محمد. عزیزوں, زندگی کی ضمانت لی ہے کس نے؟ علی نے لی ہے. یہ جملے کو پلٹ کر کہتا ہوں, زندگی کی ضمانت لینے والے کو علی کہتے ہیں, محشر میں شفاعت دینے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. سلام علی محمد. عزیزوں, یہ ہے محبت علی, جس کے لیے جناب زہرا فرماتی کہ وہ دنیا میں بھی بیکار ہے, آخرت میں بھی بیکار ہے, کہ جس کے سینے میں بغض علی ہے. دنیا میں بھی کامیاب ہے, مکمل کامیاب ہے, جس کے سینے میں محبت علی امام رہی ہے. یہ میرے جملے ہیں, شہزادی کونین کے جملے ہیں.
بی زہرا کی جملے ہیں میرے عزیزو. اب یہی سے پھر میں بات کو آغاز کروں. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں نا کہ شہزادی مانگنے گئی تھی. یہ تمہاری فکر ہے کہ مانگنے گئی تھی. شہزادی مانگنے نہیں گئی تھی بلکہ ولایت علی کو بچانے گئی تھی. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے خدمت میں تاکہ مانگوں گی تو پردہ ہٹے گا, ان کی حقیقتیں آشکار ہوگی. کیا مانگنے گئی زہرا؟ کیا سوال کیا زہرا نے؟ فدق کس کا حق تھا؟ جناب زہرا کا. کیوں حق تھا؟ اگر کوئی جنگ یا کوئی مال مسلمانوں کی مدد یا نصرت سے اب ہمارے پاس ہے تو اس میں 80% حق مسلمانوں کا, 20% رسول کا. لیکن جو بغیر مسلمانوں کی نصرت کے مال ملے وہ کل کا کل رسول کا ہوتا ہے. بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں. کل کا کل مال وہ رسول کا. ارے تمہاری محنت کہاں ہے اس میں؟ 39 دن تک تو بھاگتے ہوئے آتے رہے. 39 دن تک جب تم ناکام ہو گئے رہے واپس چلے آئے. آخر میں رسول نے اپنے بھائی کو بلایا. 40ویں دن فتح یاب ہوا. سمجھ رہے ہیں کہاں لے کے آ رہا ہوں عزیزو؟ یہ مسلمانوں کی نصرت سے نہیں بلکہ نبی کی محنت اور علی کی نصرت. میں کیا کہوں آپ کی خدمت میں, یہ آیا ہے. اور لوگ کہتے ہیں باغ کتنا تھا, اس کو اتنا بڑا پرچار کر رکھا ہے. امام علیہ السلام فرماتے کہا جب کہا نا کہ مولا آپ کا حق دینا چاہتے ہارون رشید نے, امام سے کہا تھا کہ آپ اپنی جدہ کا حق لے لیجیے ہم واپس کرتے ہیں. کہا کون سا حق؟ کہا وہ باغ فدق. کہا باغ فدق کی اگر حل بتاؤں, اگر باغ فدق کی حل بتاؤں تو کیا تو دے دے گا؟ امام نے حد بتائی تو ایک مرتبہ پیشانی پہ پسینے کے قطرے آ گئے. اللہ اکبر. کہاں ہے آپ میرے عزیزو؟ پیشانی پر. میں کہوں اگر عربوں کی بھوک مٹی ہے تو زہرا کا حق کھا کے مٹی ہے. اتنی بڑی وراثت جناب زہرا کی لینے کے لیے گئی, باپ کے خط کے ساتھ گئی. ایک مقدمہ سناتا ہوں آپ کو میں یہاں پر. حدیث ملتی ہے اور یہ لوگ کہتے بھی ہیں, ہمارے یہاں نہیں, وہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ رسول کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور نہ رسول اپنا کسی کو وارث بناتا ہے. قرآن کی آیت کے مطابق جناب زہرا نے بڑی دلیلیں دی ہیں اس کے حوالے سے, احادیث کے ذریعے سے, لیکن کسی نے تسلیم نہیں. توجہ سے سنیے گا, شاید میں کسی منزل فکر تک آپ کو لے کر آؤں. عزیزو جیسے ہی یہ منزل سامنے آئی جناب زہرا نے دلیلیں دی. بیوی کو پتا تھا کہ یہ میرا حق واپس کرنے والے نہیں ہیں. بے شک. جب شہزادی چلی تو بیوی ایسے ہی نہیں گئی. شہزادی کو پتا تھا کہ یہ مجھ سے گواہ طلب کرے گا. جب چلی ہے کہتے کہ دربار میں حق مانگنے کے لیے گئے. دربار کا تصور غلط مت لیا کیجیے. دربار پہلے کہیں اور نہیں لگتا تھا. اگر زیارتوں پہ گئے مدینے کی تو مسجد نبوی ہی کو دربار لگایا. شہزادی اپنے گھر سے نکلی اور نکلنے کے بعد مسجد نبوی پہنچی. اکیلی پہنچی یا ساتھ کسی کو لے گئی؟ ساتھ میں دلیل لے کر گئی زہرا. کون سی دلیل؟ بات ذہن میں رکھیے گا, نہ نبی وارث بناتا ہے نہ نبی میں کوئی وارث بنتا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں. زہرا دلیل ساتھ لے کے گئی. کون لے کے گئی؟ بیوی. کس بیوی کو لے کے گئی؟ اس بیوی کا نام ہے ام ایمن.
ام ایمن کون ہے؟ ام ایمن ہے عبداللہ کی کنیز. نہیں پہنچا پایا. رسول کے باپ کی کنیز ام ایمن. رسول کے بعد جب اس دنیا سے گزرے تو وراثت میں باپ کی کنیز بیٹے تک پہنچی. جب رسول دنیا سے گئے تو رسول کے بعد وراثت میں زہرا کو ملی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں معلوم ہے. تھوڑا اور آسان کروں گا آپ کو. یہ وراثت کنیز تھی جو عبداللہ کی کنیز تھی رسول تک پہنچی. رسول سے شہزادی تک پہنچی. بیوی لے کے چلی کہ ام ایمن چلو میرے ساتھ. جانے کے بعد دیکھا ہوگا آپ نے اللہ کے سب کو محفوظ رکھے مقدمے بازی سے، بیماری سے، قرضداری سے. یہ تین چیزیں بڑی بری ہوتی ہیں. جب شہزادی پہنچی ہے نا دربار میں تو آپ نے مقدمے بازی میں دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، اخبار میں پڑھا ہوگا، دیکھا بھی نہیں تو جب گواہ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے نا تو جتنا اس سے پوچھا جائے اتنا جواب دے گا. گواہ وکیل سے جرا نہیں کرے گا، بحث نہیں کرے گا. عزیزو جناب ام ایمن فرماتی ہے کہ اے دربار میں بیٹھنے والوں قاصد جگہ پر میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. غص مسند پہ بیٹھنے والوں میرا ایک سوال ہے کہ جب تم بیٹھے ہوئے تھے پھر وہ میرے کو فلا 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 بھی نہیں کہا. ارے کہاں ہے فلا فلا فلا؟ جب بیٹھے ہوئے تھے بزم نبوت میں نہ آئی تو میرے بارے میں رسول نے کیا کہا؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جب نہ آئی تو میرے بارے میں رسول نے کیا کہا؟ سب نے سر کو جھکایا. کان نگاہوں میں نگاہوں کو ڈالو. سچے ہو تو سچی بات کرو. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ ذرا آنکھوں کو ملا کے بات کرو. تو ان میں سے ایک لٹکی ہوئی گردن کے ساتھ کہتا ہے کہاں جب آپ آئی تھی تو رسول نے آتے ہوئے دیکھ کے کہا کہ جنتی بی بی آ رہی ہے. ارے کیا سنا کیا پڑھا آپ کی خدمت میں؟ کون آ رہی ہے؟ جنتی بی بی آ رہی ہے. بس مجھے اتنا بتا دو کہ جنتی کہاں کے نہیں کہا، کہاں کہا؟ کیا جنت میں جانے والا جھوٹ بولتا ہے؟ کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ کہا نہیں، جنت میں سچے جائیں گے، صادقین جائیں گے، متقی جائیں گے. کہا تو تم لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ نہیں؟ کہا میں گواہی دیتی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں جنتی بیوی کہ یہ حق کسی اور کا نہیں. یہ حق کسی اور کا نہیں، یہ حق سیدہ کا ہے. کہ عورت کی گواہی ہم نہیں مانتے. کیسے حاکم تھے، کیسے بادشاہ تھے کہ عورت کی گواہی ہم مانتے؟ آدھی گواہی ہوتی ہے. کمال تو دیکھیں خدا کی قسم شہزادی کونین کا گواہی لائی تو کیسے لائی؟ پہلی گواہی جنتی بیوی کی، پہلی گواہی جنتی بیوی کی، پہلی گواہی جنتی بیوی کی. جب ٹھکرا دیا گیا آدھی گواہی کہا. شہزادی پھر اپنے بچوں کو لے کر آئی. بچے بھی کوئی معمولی نہیں، جوان نانے جنت کے سردار، وہ جنتی بیوی، یہ جوان نانے جنت کے سردار. کہا یہ ان کی بغیر مرضی کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. میرے بابا رسول نے کہا کیا ان کی گواہی نہیں مانو گے؟ کہا بچے ہیں. بچوں کی بچے سمجھ کر گواہی کو انکار کر دیا. میرے عزیزوں آج حسنین کی گواہی کو انکار کر رہے ہو. یہ وہ ہے جس نے زلف رسالت کو ہاتھوں میں سنبھالا. یہ وہ ہے جو دوش
اللہ سبحان اللہ کہاں سے کہاں سے مکھے ہو گئے حضرت سے؟ جناب زہرا گواہی نہیں کر رہے، انکار کر رہے۔ کس کیفیت کے ساتھ پلٹی نہیں پڑھ پاؤں گا میں اس وقت، رات مسائل میں رکھتا ہوں۔ اس خاتون کو